Assalamu alaikum. My name is Khan, and today we are live our chairman PTI Imran Khan's important address to nation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जिधर भी आप हैं, आज मैं आप सबको ईद मुबारक कहता हूँ। और मैं अफसोस से कहता हूँ कि मेरे लिए ये सबसे तकलीफ दह ईद है। वो तकलीफ दह क्यों है कि 10,000 के इर्द गिर्द, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता क्योंकि हमें बताते नहीं है और हर रोज नए लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन 10,000 के इर्द गिर्द हमारे कारकुन आज जेलों में और जेलों में बुरे हालात में रखे गए हैं। ऐसे रखा हुआ है जैसे कि कोई गद्दार हैं, कोई दहशतगर्द हैं। उनको पूरी तरह कोशिश की जा रही है कि उनको इतना उनके ऊपर जुल्म करें या उनको ऐसी बुरी हालात में रखें कि वो मायूस होकर पार्टी छोड़ दें। उनके जो घर वाले हैं, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वो आज ईद पे क्या कर रहे होंगे, क्या उनके ऊपर गुजर रही होगी, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब बाहर आना है। एक बेल से होती है, बाहर निकलते हैं, पुलिस पकड़ के फिर से ले जाती है उनको जेल में, कोई और उनके ऊपर केस बना देती है। कानून के नाम की चीज है कोई नहीं। अब मुकम्मल तौर पे जंगल का कानून है। जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे वो करे, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुने या ना सुने, अदालतों के जज की बात माने या ना माने, कोई फर्क नहीं उनको पड़ता, क्योंकि इस वक्त जिसके पास ताकत है वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। तो इसलिए उनके घरों में क्या गुजरी होगी, ये मेरे जो 10,000 के इर्द गिर्द जो कारकुन इस वक्त जेल में हैं, मैं इसलिए ये ईद तकलीफ में गुजार रहा हूँ। उसके अलावा हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं आज उनको ईद मुबारक भी कहता हूँ, सलाम भी करता हूँ, क्योंकि उनको सिर्फ इसलिए जेलों में रखा हुआ है और उनके ऊपर हर किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं कि बस वो एक लफ्ज एक जुमला कह दे कि जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, फिर सब कुछ माफ हो जाता है। जिस तरह पूछा गया एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ISPR की कि जी बताएं कि ये इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए हुए बगावत के और दहशतगर्दी के, लेकिन जब वो पार्टी छोड़ते तो सब माफ हो जाता है। तो वही उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। तो मैं आज इनको सलाम भी करता हूँ। हमारे ख़ास तौर पे जो ख़वातीन, अभी तक 50 ख़वातीन सिर्फ लाहौर के जेल में हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन और आलिया हमजा, इनको मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। इनके अलावा भी जो और औरतें हैं, लेकिन इनके ऊपर पूरा जोर लगाया गया है कि ये पार्टी छोड़ दें या ये अप्रूवर बन जाए। अप्रूवर बनने का मतलब कि जी इमरान खान ने हमें कहा था कि वहाँ जाके जलाओ घराओ करो, तो इसलिए अगर वो ये कह दें तो इनको फिर जेल से निकाल दिया जाएगा। और बाकी जो मेरे स्टालवर्ड्स हैं, जिसमें शेरिया अफरीदी है, जो उसके ऊपर जो गुजरी है, उनकी बीवी को उठाया साथ, फिर बीवी को पकड़ने और बच्चों के साथ पकड़ने की कोशिश की, और जिन हालात में रखा, वो जो डेथ सेल होता है उसके अंदर छोटे से कमरे में, तोड़ने के लिए उसको अली मोहम्मद जितना प्रेशर उसके ऊपर, बार बार उसको फिर जेल में ले आते। और यहाँ मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा की बीवी को पकड़ के जेल में डाल दी। उसका क्या कसूर होगा, सिर्फ तोड़ने के लिए कि किसी तरह ये कहें कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। और मैं जिस तरह अपने और स्टालवर्ड्स हैं, मैं इनको आज ख़ास तौर पे आज सलाम करता हूँ, ईद मुबारक भी कहता हूँ। इसके अलावा मैं आज याद करना चाहता हूँ 16 लोग हमारे शहीद हुए, गोलियां मारी गई उनको 9 मई के बाद। कोई उनकी बात ही नहीं कर रहा कि 16 लोग जो कंफर्म्ड हमारे पास हैं जिनकी शहादतें होंगी, उसके अलावा 9 और हैं, लेकिन हम इसलिए कंफर्म नहीं कर सकते कि उनके जो घर वाले हैं वो छुपे हुए हैं। ये जो दहशत और ये जो
खौफ की फिजा बनाई हुई है, वो छुपे हुए हैं और वो कंफर्म नहीं करते, बोलते भी नहीं है। ये 16 का तो कंफर्म है, 25 को गोलियां लगी जिससे शहीद हुए। उसके अलावा दो नौजवानों की टांगे कट गई और एक के पीठ में गोली लगी जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गया, बेड रिडन है मुकम्मल तौर पर। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई नाम नहीं लेता, बिल्डिंग जली। मैं खुद कहता हूं कि उनके जिन्होंने बिल्डिंग जलाई उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उन्होंने जुर्म किया। लेकिन कोई बात करेगा कि कौन से मुल्क के अंदर आप 25 लोगों को गोलियां मार दें, 50 और को गोलियां लगी, 50 को और गोलियां लगी, लेकिन आप 25 लोगों को कत्ल कर दें और एक के पास फायर आर्म ना हो। चले या तो ना कि किसी पुलिस वालों को गोलियां लगी, किसी को गोली नहीं लगी, क्योंकि जब बगावत होती है तो वो हाथों से नहीं बगावत होती। बगावत जब होती है तो वो हथियार होते हैं आपके पास। ये कैसी बगावत है कि किसी के पास हथियार ही नहीं थे? कभी कोई फौज के खिलाफ बगावत कर सकता है हाथों के साथ? उनके पास बंदूकें हैं। हमारी माशाल्लाह दुनिया की तकड़ी तरीन फौज है, तो उस क्या हमने बगावत करनी थी? ये इन लोगों को नहाते लोगों ने जाके फौज पे चढ़ाई कर देनी थी, पुरअमन एहतजाज करना जो हमारा हक है। आइन कोई पाकिस्तान का ऐसा इलाका नहीं जिधर हमें इजाजत नहीं है पुरअमन एहतजाज करने की। बरतानिया के अंदर जो सबसे उनकी मुकद्दस जगह है उनका प्राइम मिनिस्टर का हाउस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। हर दूसरे दिन वहां एहतजाज हो रहा होता है पुरअमन। ये तो जमहूरियत के अंदर होता है। तो यहां तो ऐसे बना दिया कि पुरअमन एहतजाज भी जो भी वो मिल गया कि कंटोनमेंट के अंदर वो सारे दहशतगर्द हैं, बगावत कर रहे थे। लेकिन किसी ने अभी तक नहीं, 40 दिन हो गए हैं, ये नहीं पूछा कि ये भी पाकिस्तानी थे। ये जो 25 लोग हैं जिनकी 16 की कंफर्म शहादतें हैं, कोई पूछा नहीं। जो बेचारे 2 लोगों की जिंदगियां जाया हो गई, उनकी टांगें चली गई, एक जो पैरालाइज हो गया, बिस्तर में हो गया, किसी ने नहीं पूछा कि इनका कसूर क्या था। अगर ये पुरअमन एहतजाज कर रहे थे तो कैसे गोलियां मारी इनको? क्या किसी के पास कोई हथियार थे? किसी के पास हथियार नहीं थे। और ये अलमिया है हमारा कि ताकतवर जो फैसला करता है वही होता है। ताकतवर ने फैसला किया कि जनाब ये बगावत इन्होंने किया है, इनको मारो। किसी ने नहीं पूछा कि एक मुहज़्ज़म माशरे में क्या दूसरे को भी वक्त मिलता है अपनी सफाई पेश करने का? फिर सहाफियों से जो हो रहा है, इमरान रियाज गायब है, अभी तक कोई पता नहीं किधर है। 40 दिन हो गए, उनके घर में बच्चे हैं, बीवी है। वो क्या उसका क्या जुर्म था? क्या उसने भी बगावत की थी? क्या वो अपना मौकफ ही पेश कर रहा था ना? तो कौन सी जमहूरियत में इसकी इजाजत नहीं है? 4 बड़े बड़े सहाफी मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। एक ने भी ऐलान किया है, पुराना 50 साल पुराना सहाफत करता है कि जी मैं अब सियासत पे बात ही नहीं करूंगा। तो ये क्यों इतना खौफ है? क्यों इतना खौफ है कि दूसरा मौकफ ना पेश हो जाए? क्यों मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है कि सारे मीडिया का मुंह बंद कर दिया जाए और सिर्फ जो सरकारी वर्जन है वो सिर्फ मीडिया पे आए? क्यों डर है? अगर आप सच और हक पे खड़े हैं तो बोलने दो दूसरों को, आप साबित करें। ये जो सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसका सिर्फ एक मकसद है, तहरीक इंसाफ को खत्म करना, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को तोड़ना। डरे हुए इलेक्शन से। और ये कब से शुरू हुआ है? ये जब से रजीम चेंज हुई है तब से ये प्लान बना हुआ है कि इमरान खान को जिन्होंने हटाया उन्होंने अब दोबारा वापस नहीं आने देना। और उधर से देख लें 25 मई को जो उन्होंने किया, कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अंदर फैसले, बंद कमरों में फैसले हो जी, तो मम्मी डैडी हैं, ये तो जी बगल क्राउड है, इनको एक तो आप फेंटा लगाएंगे और ये जो करेंगे तो ये चुप करके पीछे हट जाएंगे। वो नहीं हुआ। 30 बाई इलेक्शन जीत गया 37 में से। उसके बाद मुझे कत्ल करने की कोशिश की। सब एक ही कड़ी का हिस्सा था कि इमरान खान को अब नहीं आने देना। कत्ल करने की कोशिश की, अल्लाह ने बचा लिया।
اس کے بعد جیسے ہی میں باہر نکلا، ابھی ٹھیک ہی ہوا تھا، 3 مہینے تو مجھے ٹھیک ہونے میں لگے. اس کے بعد جب میں ٹھیک ہو رہا ہوا گھر پہ حملہ کر دیا. 24 گھنٹے گھر پہ اٹیک کیا رینجرز اور پولیس نے. اس کے بعد مجھے 18 مارچ کو قتل کرنے کی کوشش کی جوڈیشل کمپلیکس، جدھر میں اپنی ضمانت کروانے جا رہا تھا. کیوں؟ صرف یہ کہ عمران خان نے اب الیکشن نہیں لڑنا، اس کو نہیں آنے دینا ہم نے پاور میں. پھر یہ جو ہوا ہے 9 مئی کو، اب یہ 9 مئی کی میں پھر سے کہتا رہتا ہوں انویسٹیگیشن تو ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ چلے ملٹری کورٹس کر دیں، چلے عمران خان کو آپ یہ ان عدالتوں میں نہیں، ملٹری کورٹس میں لے، لیکن اس ملٹری کورٹ کے اندر مجھے موقع ملے، ٹیلی وائز ہو، سب کو پتا چلے، مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا وقت دیا جائے. آپ اپنا موقف دیں، میں اپنا موقف دیتا. کیونکہ کیا ہم سچ اور حق چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی چیزیں آگے سے نہ ہوں، یا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کریں؟ اس عید کے اوپر جتنی میں نے پاکستان میں مایوسی دیکھی ہے، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو معاشی حالات ہیں. 14 مہینے کے اندر 6% جب ملک بڑھ رہا تھا، اس کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ آ کے 0 پہ آ گئے. انڈسٹری بند ہو گیا، بے روزگاری ہے. 38% مہنگائی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. جب دنیا کے اندر قیمتیں 35% نیچے چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہوئی تھی، جو تیل کی قیمتیں، کموڈٹی، گھی، یہ سب 35% نیچے چلا گیا. اور ہمارے ملک میں تاریخی انفلیشن ہم جب چھوڑ کے گئے تھے 12% تھی. تو مایوسی ہے، تو معاشی حالات ایسے. لیکن اصل مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ کہ دبئی میں جو اس ملک کے نامور بڑے بڑے ڈاکو ہیں، وہ سارے مل کے دبئی بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کا. یہ ہے مایوسی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 25 سال ایک دوسرے کی کرپشن قوم کو بتائی. یہ 90 کی دہائی میں 2 دفعہ کرپشن میں گورنمنٹس گئی اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گروایا، کیونکہ ان کی کرپشن کر رہے تھے. ان کی کرپشن کے چرچے پہلی دفعہ آئے، سارے مال پتا چلا. پھر یہ حدیبہ پیپر مل کے اندر آیا کہ شریف خاندان کیسا پیسے ملک سے باہر نکال رہے تھے. دونوں ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لگا رہے تھے. یہ الزام تھے ان پہ. ان کو ہٹایا. جنرل مشرف آئے، انہوں نے ان کی کرپشن بتائی دنیا کو کہ انہوں نے کیسے ملک کو لوٹا، اور پھر این آر او دے دیا. 10 سال پھر لوٹا انہوں نے. اب وہ لوگ آج بیٹھ کے، جو مجھے لوگوں نے ووٹ دی تھی، ان سے تنگ آ کے وہ آج ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ ہے مایوسی. یہی ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی چوریاں بتائی ہیں. انہوں نے ہمیں، ہمارے جیسے لوگوں کو بتایا کہ کون سے، یہ جب فلانے ملک میں گئے تو وہاں کون سا زرداری نے کانٹریکٹ کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی فوج کو بدنام کیا میمو گیٹ میں اور ڈان لیکس میں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے باہر کے اخباروں کے اندر ان کے چرچے ہیں کرپشن کے، کتابوں کے اندر ان کا بتایا ہوا کہ یہ کیسے دونوں چوری کرتے تھے. یہ آج سارے مل کے بیٹھ کے ملک کی مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ ہے مایوسی آج پاکستان میں. اس لیے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. 9 لاکھ آپ کے پروفیشنل جب ملک سے نکل جاتے ہیں، یہ ڈالر سے بھی زیادہ نقصان ہے. جو ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے وہ زیادہ نقصان ہے. پوچھیں، جب آپ کے ملک کے اندر کوالٹی کے لوگ نہیں رہتے، کدھر سے آپ ملک چلائیں گے؟ جو اگر شوکت خانم بنا پاکستان میں تو کدھر سے آئے تھے؟ سارے پاکستانی باہر کوالیفائڈ لوگ جنہوں نے آ کے شوکت خانم میں کام کیا تھا. 10% چھوڑ کے چلے گئے. اور جب ان کو ریپلیس کیسے کریں گے؟ اگر یہی سعودی عربیہ میں یا دبئی میں بنتا ہے ایک کینسر ہاسپٹل، تو وہ باہر سے لوگوں کو، فورنرز کو لے کے آتے ہیں، کیونکہ ان کے ملک میں ایکسپرٹیز نہیں ہے. ہم وہ خوش قسمت ملک ہے، ہمارے پاس ہر قسم کے پروفیشنل باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو پاکستان لانا آسان نہیں ہوتا. وہ تب آتے ہیں جب ان کو ملک پہ اعتماد ہوتا ہے. تو جو آج حالات ہیں، یہ
اگر 10% شوکت خانم کے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ ہر جگہ پروفیشنلز جو 9 لاکھ لوگ جا رہے ہیں, یہ اندازہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کو, اور ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ مایوسی یہ ہے کہ ہندوستان کا جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, اگر یہ جو ہمارے یہاں اس وقت ذہن بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اگر فرصت ملے کہ تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا, اور ساری ایجنسیز لگی ہوئی ہیں, ملک کے سارے ادارے لگے ہوئے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے, اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ کے خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے, کیونکہ بہت بڑا ہندوستان کے ذہن میں اب امبیلنس ہو گیا ہے. وہ ہمارے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں, اور اگر ہمارے ریزروز $4 ارب سے بھی کم ہیں تو ان کے کوئی 500-600 ارب ڈالرز کے ریزرو پڑے ہوئے ہیں. ان کے ٹیکنالوجی کے اندر وہ بڑی تیزی سے آگے جا رہے ہیں, اور انہوں نے جو کانٹریکٹ کر لیے ٹیکنالوجی میں, نیوکلیر پروگرام میں, سوچ لیں کہ آگے وہ کدھر جا رہا ہے اور ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں. ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک پارٹی کو انجینئر کر کے تو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہو جائے, کھچڑی پک جائے, اس پارٹی کو اتنی ووٹ, اس کو اتنی دے, اس کو دے, تاکہ وہ سارے کنٹرول ہو جائیں اور اوپر بادشاہ سلامت ان کو کنٹرول کر سکے. یہ گیم چل رہی ہے. ملک کو کمزور کر, اس سے ملک اور مزید کمزور ہوگا, اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھ نہیں ہے کہ جب ایک امبیلنس ہو جاتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے ملک کو. کیونکہ اگر روس نے اٹیک کیا یوکرین کو تو وہ سمجھے وہ یوکرین سے بہت زیادہ طاقتور ہے. ہمیشہ یاد رکھیں, کبھی اٹیک نہیں کیا جاتا اس ملک کو جو وہ سمجھے کہ ہمارے برابر کے ہیں یا ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ تب ہوتا ہے جب سمجھتے کہ جی یہ تو بالکل ہی بیٹھ گئے, تھوڑا سا دھکا دیا یہ تو معاشی طور پہ ویسے ہی گر جائیں گے. اس لیے ہمیں سارے ملک کو سوچنا چاہیے, جس کی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنے لیے نہیں بات کر رہا, میں اپنی قوم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بات کریں. اس وقت جو اس وقت پاور تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, ان کے پاس کیا پاور ہے, ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے. بات تو اس سے کی جاتی ہے جو پاور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بات اس لیے کریں اپنے ملک کے لیے. ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. یہ جو پلان بنا رہے ہیں نا کہ معاشی آ جائے گی تو ادھر سے پیسہ آ جائے گا, کہیں سے ملک اپنے جب تک ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آتی, استحکام نہیں آتا, پالیٹکس اسٹڈی نہیں ہوتی, تو اس کے اندر تو کوئی معیشت اوپر جا ہی نہیں سکتی. تو اس لیے عید کے دن میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جدھر ہم کھڑے ہوئے ہیں, یہ جو پروگرام بن رہے ہیں, جو دبئی میں جا کے یہ سارے منی لانڈررز, ایک دوسرے کو یہ منی لانڈررز کہتے تھے, ان کے اوپر سارے منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں. 30 سال سے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. ہدایبہ پیپر مل منی لانڈرنگ پہ ایون فیلڈز کے اپارٹمنٹس انہوں نے خریدے ہیں. دوسرا جو زرداری ہے اس نے جو وہ خریدا ہے سرے محل, اور اس کے علاوہ جو ان کی باہر پراپرٹیز ہے, وہ ہمیں پوری بریفنگ دی گئی ہے اس چیز کی. یہ سارے پیسے یہاں سے چوری ہو کے باہر گئے ہیں. وہ ملک کیا فیصلے کریں گے, اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں سوشل میڈیا میں کیا, سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے, کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. یہ ذلت اللہ کی طرف سے آتی ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. کتنی کوشش کی ہے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ذلیل کرنے کی. ذرا کریں نا آج الیکشن. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساری ان کو امپائر ان کو دے دیں, الیکشن کروا دیں. کیوں ڈر رہے ہیں الیکشن سے؟ کیونکہ آپ جو مرضی کر لیں, جب عوام کے دلوں میں ایک نظریہ آ جاتا ہے, آئیڈیا آ جاتا ہے, آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے. انگریزی کا محاورہ ہے, نو فورس کین ڈیفیٹ این آئیڈیا whose time has come. جب ایک نظریہ آ جاتا ہے اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے. آپ ڈنڈے مار کے, یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ ڈنڈے ماریں گے, یہ مریں گے, ظلم کریں گے تو جو ایک دم یہ چپ کر کے بھیڑوں کی طرح آرام سے لائن میں لگ جائیں گے. یہ انسان ہے, انسان فیصلہ کر بیٹھے. جب بھی الیکشن ہوگا میرا چیلنج ہے تحریک انصاف جیتے گی. اور میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت, اپنے ذہن میں ایک چیز تیار کر لیں کہ کبھی آپ نے خوف اور ظلم کی غلامی نہیں کرنی. میری نظر میں یہ شرک ہے. میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. میں کبھی تسلیم نہیں کروں گا یہ جو پوری کھچڑی پک رہی ہے اور ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف دلا کے, جیل میں ڈال کے, یا یہ جو میرے گھر والوں کے اوپر, بیوی کے اوپر, بہنوں کے اوپر, رشتہ داروں کے اوپر جو کر رہے ہیں,
اگر ان کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا یا ہاتھ کھڑے کر دوں گا، اس غلط، کیونکہ میں اس کو شرک سمجھتا ہوں. لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ نے ہمیں انسان کی غلامی سے آزاد کیا ہے. اللہ نے ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق کہا کہ سٹینڈ لو، تو میں کبھی یہ تسلیم نہیں کروں گا. اور میں قوم کو بھی کہتا ہوں، آپ نے کبھی یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ساروں کو ڈرا دھمکا کے سب ڈر جائیں اور ہم یہ جو کھچڑی والا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے، میڈیا کو سب کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو منہ کھولے اس کو پکڑے جیل میں ڈال دو یا وہ وی کو ڈالا پہنچ جائے گھر میں، اور اس سے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی، میں بھی تیار ہوں ہر قربانی کے لیے، آپ کو بھی تیار ہونا چاہیے. اگر آپ اس ملک کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں. غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے، میری نظر میں غلامی سے بہتر موت ہے. پاکستان زندہ باد. If you're enjoying our content, we kindly request your support. Give us a thumbs up and hit that subscribe button to join our amazing community. By subscribing, you'll stay updated with our latest videos and never miss out on the fun. Your support means the world to us, and it motivates us to keep creating high-quality content just for you. So go ahead, hit that like button, subscribe to our channel, and let's embark on this incredible journey together. Thank you for being a part of our channel's family.